نصیر علیہ السلام گھر میں فاقے شروع اور فاقوں کے فاقے ہیں، بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، تو آپ پریشان ہوئے، گھر سے نکل گئے، ایک فقیر کے پاس چلے گئے، اللہ والے کے پاس گئے، اس اللہ والے کے پاس جا کے کہتے ہیں میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں پامال ہو گیا ہوں، غربت نے ڈیرے ڈال رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے پکڑا، اللہ والے نے پکڑا، دریا کے کنارے چلے گئے، جال پھینکا، مچھلی نکلی، کہا یہ پکڑ مچھلی بیچ، جو ملے تو بچوں کے پیٹ کی آگ بجھا لے گا۔ یہ مچھلی لے کے بازار چلا گیا، جا کے بیچا، جو پیسے ملے اس کے 2 پراٹھے مل گئے، 2 پراٹھے لے کے ابو نصیر گھر چلے کہ بچوں کی پیٹ کی آگ بجھاؤں گا۔ جب گھر جا رہے تھے تو رستے میں ایک عورت بیٹھی ہے، اس کی گود میں 2 بچے بیٹھے۔ اب اس عورت نے دیکھا تو پراٹھوں کی خوشبو سے پہنچی، اس عورت نے کہا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تیرا کیا جائے گا، میرے بچوں کو یہ دے دے۔ ابو نصیر کہتے ہیں پاؤں جم گئے، اٹھاؤں تو اٹھتے بھی نہیں ہیں، اور پراٹھوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں جاتا، پراٹھے اس کو دوں تو میرے بچے کیا کریں۔ امتحان آ گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہی تھا کہ ان بچوں کے رونے کی آواز بھی میرے کانوں سے ٹکرائی، میں نے ہمت کر کے پراٹھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر رک گئے، اپنے بچوں کا چہرہ سامنے آ گیا، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں۔ اتنے میں اس عورت نے کہا او ابو نصیر میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، دے دے، تیرا کیا جاتا ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں بڑا مشکل ہو گیا، وہ 2 پراٹھے اٹھا کے میں نے دے دیے، کہا جب میں نے دیے تو وہ بچوں کے منہ میں ماں نے لقمے ڈالنے تھے، وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی، بچے ہنسنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں اب گھر کی طرف چل پڑا، لیکن قدم بوجھل ہے، گھر جاؤں کیسے، دروازہ بجاؤں گا تو بچے پوچھیں گے تو کیا دوں گا۔ ابو نصیر کہتے ہیں دروازے پاس پہنچا، دروازہ بجاؤں، دروازہ بجتا ہی نہیں، ہاتھ میں جان ہی ختم ہو گئی، بجاؤں بجتا نہیں۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں، اور خیال یہ ہے کہ دروازہ کھلے بچے سامنے آئیں گے، کیا کروں گا۔ اتنے میں میرے کان سے آواز ٹکرا دی ابو نصیر سے ملنا ہے، ابو نصیر سے ملنا ہے۔ ابو نصیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نام تو میرا ہی لیا جا رہا ہے، میں پلٹا تو ایک مسافر تھا، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا ابو نصیر سے ملنا ہے، کہا میں ہی تو ابو نصیر ہوں، کہا اچھا یہ 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ کے والد کا میں خادم رہا ہوں، ان کی رقم میرے پاس تھی، تو میں پوچھتا رہا کہ کوئی ان کا وارث ہو تو میں نے پیسے پہنچانے، یہ 30,000 اشرفیاں لے لے۔ ابو نصیر کہتے ہیں رات و رات امیر ہو گیا۔ اب کیا تھا، اب تو پھر دن بدلتے گئے، میں کاروباری بن گیا، بڑا امیر آدمی ہو گیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ اتنا امیر ہوا کہ پھر میں صدقے خیرات کرتا تھا، میں لوگوں کو بانٹتا تھا، پیسے اتنا اللہ نے دے دیا۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتا تھا، میں دل کھول کے بانٹتا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں سو گیا، میں سو رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہوئی اور میزان لگ گیا، حساب و کتاب شروع ہوا۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا تو میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، میں سوچنے لگا میں نے تو بڑے صدقے خیرات کیے، میرا پلڑا بھی جو ہے نا نیکیوں والا ہلکا ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں خیال ہی آیا کہ غیب آواز آئی کہ اس کے صدقے خیرات بھی لے آؤ اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھو۔ کہتے ہیں صدقے خیرات لائے گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گے، مگر پلڑا میں کچھ ہلچل نہیں آئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو نیکی وزنی نہیں ہے۔ آواز آئی یہ تو نے صدقے خیرات لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیے تھے، اس لیے نیکی ہے، وزن نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ اب پریشانی کا عالم ہے، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں۔ اتنے میں آواز آئی کہ ابو نصیر نے 2 پراٹھے بھی صدقہ دیے تھے، وہ پراٹھے لے آؤ۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ مجھے آس لگ گئی، ہاں یاد آ گیا کہ وہ 2 پراٹھے کھلائے تھے میں نے، کہا اتنے میں وہ نیکی آئی، کمال ہو گیا، نیکیوں والا اور گناہ والا پلڑا برابری میں آ گیا، لیکن کام تو پھر بھی نہ بنا کہ ابھی برابری ہے، نجات تو نہیں ہوئی۔ ابو نصیر کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی کہ ٹھہرو ٹھہرو، اس عورت کے آنسو بھی لے آؤ، ان بچوں کی مسکراہٹ بھی لے آؤ، جن بچوں کو پراٹھے کھلائے تھے ان کی مسکراہٹ لے آؤ، اس عورت کی خوشی سے جو آنسو نکلے تھے وہ آنسو لے آؤ۔ ابو نصیر کہتے ہیں وہ مسکراہٹ اور آنسو آنے کی دیر تھی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی تو میں سمجھ گیا میرے 2 پراٹھے میرے کام آ گئے۔ میرے پیارے بھائی، اگر کسی یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھ لیتا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیکی تیرے کام آ جائے۔